یہ واقعی لواحقین کے ساتھ ہمدردی ہے کہ پوائنٹ اسکورنگ ہے؟ صورتحال نظر آئی ہے، اس میں یقیناً وہ لوگ بظاہر بڑی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ قتل کیس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر ریاست ہی اپنے بچوں کا قتل عام شروع کر دے تو پھر وہ ریاست نہیں رہتی، وہ ڈائن بن جائے۔ جناب شیخ رشید صاحب کا بیان بہت گہرا بیان تھا۔ یہ پولیس کے نظام میں آئی جی اسلام آباد کے چینج ہونے سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ میں اسی طرف آ رہا تھا جس موثر کر دیا جاتا ہے تو کیا وہاں اس مقدمے میں بھی صبر صاحب میری سب آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، میرا نام یاسر ذوالفقار ستی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل ہم نے ایک INN کے نام سے ویب چینل کا آغاز کیا تھا، جو کہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ہمیں اس کو روکنا پڑا۔ ناظرین، الحمدللہ تمام ایشوز کو ریزالو کر دیا گیا ہے اور ایک مرتبہ پھر سے آپ کے سامنے ایک مثبت رپورٹنگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ چونکہ گزشتہ دنوں اسامہ ستی قتل کیس جو کہ اسلام آباد میں ATS کے اہلکاروں نے اس کو گولیوں سے بھون ہے، وہی ٹاپ سٹوری بنی ہوئی ہے، اس ٹائم سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں اپنے کچھ دوستوں کو مدعو کیا ہے، جن کا میں آپ کے ساتھ تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم اسٹوڈیو میں جناب عثمان فاروق ستی صاحب، جن کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے، جو کہ ہمارے ساتھ اس ٹائم اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ جناب صفدر زمان ستی صاحب، جو کہ رہنما پاکستان تحریک انصاف ہیں، ان کو ہم نے مدعو کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سینئر صحافی کوٹلی ستیاں کے نوید احمد ستی صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے INN کو ٹائم دیا۔ آغاز کروں گا جناب عثمان فاروق ستی صاحب سے۔ آپ ینگ نوجوانوں کو سامنے لے کے چل رہے ہیں، نوجوانوں کی قیادت میں آپ چل رہے ہیں۔ اسامہ ستی قتل کیس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو INN کو دوبارہ سے یہاں پر اپنا کام شروع کرنے پر اس امید کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سماج میں اٹھنے والے تمام ایشوز پر اپنی آواز کو بہت مثبت انداز سے اٹھائیں گی۔ اور میں ساتھ ساتھ مشکور ہوں آپ کا، یاسر صاحب کا، آپ کی ٹیم کا، عماد صاحب جس میں شامل ہیں، جس میں سہیل صاحب اور دیگر دوست شامل ہیں، جنہوں نے مجھے یہاں پر دعوت دی تاکہ میں اس انتہائی دل خراش واقعے پر اپنی بات رکھ سکوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا ایک کردار ہوتا ہے، جو آئین پاکستان کے اندر ریاست کا ایک کردار جو بیان کیا گیا ہے، وہ ایک فلاحی ریاست کے اندر ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے۔ ایسے آپ اگر کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ از دا کسٹوڈین آف دا پیپل، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، اور ماں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے، ان کو ہر طرح کا تحفظ دیتی ہے، جس میں سماجی تحفظ ہے، جس میں معاشی تحفظ ہے، جس میں ان کی جان کا تحفظ ہے۔ لیکن اگر ریاست ہی اپنے بچوں کا قتل عام شروع کر دے تو پھر وہ ریاست نہیں رہتی، وہ ڈائن بن جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تو اس کو، اس کربناک واقعے کو، اس دل خراش واقعے کو یہی سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ناکامی ہے اور ہمارے سماج کی ناکامی ہے کہ ایک 22 سال کا بچہ جو ابھی، جس نے اپنی جوانی بھی نہیں دیکھی، اس کو فیڈرل کیپٹل کے اندر جس کا پورا رقبہ اگر آپ ملا کر دیکھیں تو 20-22 کلومیٹر کیا بنتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور 20-22 کلومیٹر کے ایریا کے اندر اس نوجوان کو گولیوں کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، وزیر اعظم ہاؤس سے چند کلومیٹر کا فاصلہ تھا جہاں پر اسے قتل کیا گیا ہے۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ اپیل کروں گا پاکستان کے تاجروں سے، وکیلوں سے، سماج کی ہر پرت سے، طالب علموں سے، محنت کشوں سے، سرکاری ملازمین سے، کہ یہ جو آندھی چلی ہے اس آندھی کو روکنے کے لیے 2 بجے ایک بھرپور مظاہرہ پریس کلب کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کان بند ہو چکے ہیں یا جو زبانیں بند ہو چکی ہیں، ان زبانوں کو آواز دینے کے لیے، ان کانوں کو کھولنے کے لیے سماج کی ہر فرد کو اٹھنا ہوگا اور اسلام آباد پریس کلب کے اندر اسامہ کے والدین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہوگا تاکہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی واقعہ۔ عثمان صاحب، ATS اہلکاروں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ غفلت تھی، لاپرواہی تھی، یا کوئی ذاتی انا تھی؟ آپ تو واقعات بتا رہے ہیں، آپ کا میں تو قانونی بات اگر آپ سے کروں تو قانون کے تحت بھی یہ لوگ ہمارے ٹیکسوں پر پلتے ہیں، ایسے ہی ہم ٹیکس دیتے ہیں تو یہ نوکری کرتے ہیں، ان کو تنخواہ ملتی ہے، اور جو تنخواہ ملتی ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے ملتی ہے،
اور جب ہماری حفاظت کے بدلے میں وہ ہمیں گولیوں سے بھوننا شروع کر دیں گے تو یہ تو جنگل بن جاتا ہے. بالکل. میں ATS کے درندوں کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور ایک مثال بننی چاہیے تاکہ مستقبل میں کسی اسامہ کو اس طرح سے بے دردی سے قتل نہ کیا جا سکے, کسی ماں کے لخت جگر کو اس طرح سے نہ چھینا جا سکے. بالکل ایسا ہی ہے. صفدر عثمان صاحب کی طرف چلتے ہیں. جناب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے. خان صاحب کا VN 22 سالہ جدوجہد, اسلام آباد میں 22 سالہ لڑکا, نوجوان لڑکا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بالکل کسی ماں کا لخت جگر تھا. وہ بیٹے کیسے پلتے ہیں, بیٹے کیا ہوتے ہیں باپ کے لیے, وہ ہم سب کو پتہ ہے. اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا. کیا یہ خان صاحب کا یہ وہی جو اسلامی ریاست ہے جو 122 دن دھرنے میں انہوں نے جو ہے اسلام آباد اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے INN نیوز آپ کی ٹیم کو اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے تقریباً 5-6 ماہ کے بعد آج میرا پہلا پروگرام ہے, تو آپ کی مہربانی کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا. ہم یہاں اس جو اسامہ بھائی کے حوالے سے جو پوری قوم ہماری اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے یہ ایسا موقع ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کس بے دردی سے ہمارے اس بھائی کو شہید کیا گیا. جیسے آپ نے کہا کہ خان صاحب کے حوالے سے دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آئے وہ 2.5 سال. جہاں تک اسامہ شہید کا تعلق ہے, پاکستان تحریک انصاف کے تمام وزراء ہمارے اس حلقے سے منتخب MNA MP صاحب وہ سب سے پہلے ان کے گھر گئے اور ہمارے وزراء ان کے وہاں گھر گئے. اور وزیر اعظم پاکستان نے کابینہ کے اجلاس کے اندر بھی اس کیس کو خود دیکھا اور انہوں نے یہ یقین دلائی کروائی ہے ان کے لواحقین کو کہ انشاءاللہ ان کو انصاف ملے گا. لیکن یہ صرف 2 سال کی بات نہیں, کیونکہ ہمارا پورا سسٹم جو ہے یہ خان صاحب پچھلے 22 سال سے, جیسے آپ نے کہا کہ دھرنے کے دوران, یہ پچھلے 40-50 سال سے یہ پورا سسٹم کرپٹ ہوا. اس میں آپ پولیس کو دیکھیں جس بے دردی سے اسلام آباد کے اندر ہمارے بھائی کو شہید کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ صرف مذمت تک بات نہیں چلتی. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے کارکنان انشاءاللہ کل جس طرح عثمان بھائی نے کہا کل کی کال ہے اس میں انشاءاللہ تحریک انصاف کے تمام کارکنان وہاں موجود ہوں گے اور ہم انشاءاللہ سب سے آگے ہوں گے, کیونکہ یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی شخص کا مسئلہ نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسامہ شہید جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سرگرم کارکن تھے اور ان کی جس طرح آپ نے کہا دھرنے کے دوران بھی ایکٹیو تھے. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت ایکٹیو ممبر تھا. لازمی نہیں ہوتا کہ جو لڑکا ہے کہ وہ اس کا پاکستان تحریک انصاف سے ہی تعلق تھا, وہ کسی بھی جماعت کا ہو سکتا ہے. یہ آپ کی میں خان صاحب کو اس چیز کا ہم تو قصوروار ٹھہراتے ہیں, کیونکہ دھرنے میں انہوں نے یہی بات کی تھی جب کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار وزیر اعظم ہوتا ہے وقت کا. دیکھیے خود وزیر اعظم پاکستان نے اس کا نوٹس لیا ہے اور میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہمارے تمام وزراء ہماری اس حلقے سے MNA اور اسلام آباد کے تینوں MNAs اور وزراء ان کے گھر گئے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان ان کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی کے ساتھ جس بے دردی سے شہید کیا گیا یہ صرف باتوں سے مسئلہ حل ہونے والا سسٹم ہے. یہ سسٹم 2 سال کے اندر تو ٹھیک نہیں ہوتا, پچھلے 40-50 سال سے یہ پورا سسٹم ہمیں چینج کرنا پڑے گا. اس کے اندر ہم سب کو آواز اٹھانی پڑے گی اور ہم پارٹی سے بالاتر ہو کے انشاءاللہ تحریک انصاف کے کارکنان آپ دیکھیں گے فرنٹ پہ ہوں گے اور بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہاں. میرے ساتھ اس ٹائم نوید ستی صاحب موجود ہیں. نوید ستی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت اچھی گرپ رہتی ہے آپ کی تحصیل کے حوالے سے دیکھا جائے, کوٹلی ستیاں کے حوالے سے دیکھا جائے, آل اوور پاکستان میں ماشاءاللہ آپ کا نام ہے. اس معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے INN نیوز کی پوری ٹیم کا, یاسر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا. یہ اتنا دلخراش واقعہ ہے کہ اس کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے بھی ایک مرتبہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یقیناً اس کی قدر اگر پوچھنی ہے تو اس ماں سے پوچھیں جس کا لخت جگر آج ان سے چھین لیا گیا, اس باپ سے پوچھیں, اس کے لواحقین سے پوچھیں. جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, میں نے کافی اس پہ جیسے دیکھا ہے کہ
کس وجہ سے احتجاج کی ضرورت پیش آئی, کیسے لوائقین کو اطلاع دی گئی. اس سلسلے میں کل بھی فیملی کے لوائقین سے بات ہو رہی تھی تو پتہ چلا کہ یہ جب اس کے والد کو اطلاع دی گئی, اس کے چچا کو اطلاع دی گئی کہ پیمز میں ہے اسامہ اور وہ زخمی ہے, تو بعد میں جب اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ اس کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ساتھ ہی جب اسامہ کے والد نے یہ فیصلہ کیا, دیکھیں یہ تقدیر الہی ہے, ہم اس کو اب کیا کہہ سکتے ہیں, گولیاں لگ گئی ہیں, جس طرح بھی ہوا ہم اس کو بس تدفین کرتے ہیں, اس طرح ہوا. یہاں حکومت کی غفلت یہ تھی, یا حکومت کی غفلت دیکھیں یا اس پولیس اہلکاروں کی یا پولیس کے ان ذمہ داران کی وہ غفلت دیکھیں کہ اسامہ کے والد کو وہاں بتایا جا رہا ہے کہ ٹی وی پہ جو پروگرام چل رہے ہیں اس میں پولیس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے بیٹے کو دہشت گرد قرار دے رہی ہے. یہ وجہ پیش آئی. اس کے بعد پھر فیملی کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہمارا بیٹا یہ لگتا ہوتا کہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہے یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے تو شاید ہمیں کچھ دکھ نہ بھی ہوتا یا اس طرح کے کوئی معاملات نہ ہوتے. لیکن جب ایک بچہ جو کہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہے, والد کے ساتھ وہ کاروبار میں ہاتھ بھی بٹا رہا ہے, ایسا ہی ہے, والدین کا وہ ایک بڑا پیارا بیٹا تھا, تو جب اس کے بارے میں ان کو یہ اطلاع دی جاتی ہے والدین کو تو پھر احتجاج تو ان کا حق بنتا تھا. اس کو وہ شارع سری نگر لے گئے ہیں, وہاں پہ جا کے احتجاج ہوا. تو اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو حکومت کی طرف سے جو طفل تسلیاں دی گئی ہیں, ابھی تک لوائقین اس سے مطمئن نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ ضرورت پیش آ رہی ہے کہ کل بھی ایک بڑا گرینڈ احتجاج کیا جا رہا ہے پریس کلب اسلام آباد کے باہر, اور وہاں پہ تمام سول سوسائٹیز کے لوگ, تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ وہاں اس میں شرکت کر رہے ہیں. یہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کے لیے اور حکومت پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر اسی طرح کے کیسز ہوتے رہے تو کسی کا بچہ بھی محفوظ نہیں ہوگا. نوید صاحب, ایکشن کمیٹی بنائی گئی ہے, آپ کو علم ہوگا اس کے اچھے طریقے سے. یہ کیا واقعی جو ہے اس میں کون کون سی پارٹی شامل ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں, یہ واقعی لوائقین کے ساتھ ہمدردی ہے, کوئی پوائنٹ سکورنگ ہے؟ دیکھیں جی, ابھی تک جو ایکشن کمیٹی کی صورتحال نظر آئی ہے اس میں یقیناً وہ لوگ بظاہر بڑی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اور بڑی مشقت کر رہے ہیں کہ احتجاجی پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے. بھلے یہ کسی کی اندر کی نیت کا تو کوئی انسان کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, لیکن ظاہراً وہ بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں. پہلے دن سے لے کر آج تک اس ایکشن کمیٹی میں شامل لوگ اور اس کے ساتھ نہ صرف تحصیل کوٹلی ستیاں بلکہ خطہ کوثار کے لوگوں سمیت راولپنڈی اسلام آباد میں بسنے والے لوگ, یہ آپ کو اس کی اصل تصویر انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بھی نظر آئے گی. جو احتجاجی پروگرام رکھا گیا ہے تو لوائقین سے بھی بات ہوئی, ظاہر سی بات ہے کہ لوائقین کی مشاورت سے یہ جو ایکشن کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تو اس میں وہ اپنا کام جو ہے وہ فی الحال بہتر کر رہے ہیں اور اچھا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. وہ اس حق کو حاصل کرنے کے لیے, یہ انصاف کو حاصل کرنے کے لیے جو یہ ان کا رول ہے ابھی تک وہ کافی مثبت نظر آ رہا ہے. عثمان صاحب, کیا سمجھتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے گی ریاست مدینہ یا کہ اس کا جو ہے کوئی انصاف ملے گا لوائقین کو؟ دیکھیں جی, ہم امید تو کرتے ہیں انشاءاللہ انصاف ملے گا, اور اگر انصاف نہیں ملے گا تو ہم اس احتجاج کو جاری رکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسامہ کا جو کیس ہے یہ ایک مثال بننی چاہیے اور مزید کوئی اسامہ اس طرح پولیس گردی کا شکار نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں سوسائٹی کی ہر فرد کو, سماج کی ہر فرد کو اٹھنا چاہیے. اس کے ساتھ اگر مثال دیکھیں, اگر اسامہ کسی کرنل کا بیٹا ہوتا, جس طرح آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک کلپ دیکھا تھا کہ خاتون کسی کرنل کی بیگم تھی یا کون تھی, ان پولیس والوں کو وہ کر رہی تھی. میں نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک کر رہی تھی, وہ غلط کر رہی تھی, لیکن یہ لوگ وہاں پہ نہیں بولتے. اگر آپ وہ دیکھیں, ایک اور کلپ آپ نے دیکھا, کوئی جنرل کا بیٹا تھا, وہ ایک پولیس والے کو اور وہ ایم پی والے کو بلا رہا ہے اپنے والد کو. تو اسامہ تو مڈل کلاس کا, آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مڈل کلاس ہے تو اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا اس طرح سے؟ ایکشن کی بات نہیں کر رہا, میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اسامہ بھی مڈل کلاس سے نہ ہوتا تو شاید اسامہ بھی بچ جاتا. میرا کہنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ طبقاتی جنگ ہے. یہاں پر اگر آپ کے پاس طاقت ہے, اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ انصاف کو بھی خرید سکتے ہیں.
اگر ہم مثال کے طور پہ عدالت کے اندر بھی جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس اچھے آپ ہائر کلاس سے ہیں، آپ اچھا وکیل کریں گے تو آپ کو کیس جتوا دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحیثیت مجموعی ہماری سوسائٹی کو بھی چاہیے، ہمارے جو خطے کے وکلا ہیں، اچھے وکلا ہیں، ان کو بھی اسامہ کی فیملی کا کیس ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے اور تمام لوگوں کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. جی ٹھیک. صدر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کی پارٹی کے جناب شیخ رشید صاحب کا بیان بہت غیر بیان تھا، اس متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جہاں تک شیخ رشید صاحب تک تعلق ہے، وہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، وہ ہمارے اتحادی ضرور ہے، ان کی اپنی جماعت ہے، پاکستان عوام جماعت. باقی وزیر ہیں پاکستان کے، وزیر ہیں لیکن وہ ہماری جماعت کے نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وہ نہیں ہیں، وہ ہمارے اتحادی ہیں، وہ وزیر داخلہ ضرور ہے لیکن وہ ہماری جماعت میں نہیں. شیخ صاحب ایک بہت بڑے سیاستدان آل اوور دا ورلڈ دیکھے جاتے ہیں، اس بیان کو، اسامہ ستی کے بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کا جو بیان ہے ہم بھی اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ ایسے مطلب کہ ایسا نوجوان جن کے گھر سے، جن کے والدین سے یا ان کے ماں باپ سے پوچھا جائے کہ ان کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے، اور یہ کہنا میں سمجھتا ہوں یہ بڑی غیر مناسب سی بات ہے. بہرحال جہاں تک عثمان بھائی نے کہا کہ انصاف کے حوالے سے، دیکھیں یہاں اس ملک کے اندر جتنے بھی کیسز ہوئے ان میں سے ابھی یہ اسامہ کا کیس اسلام آباد کے اندر ہوا ہے، اور یہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے اوپر اس ٹائم آپ دیکھیں تمام بڑے ٹاپ سٹوریز بنی ہوئی ہیں. تو مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کے لواحقین کو انصاف ملے گا. اور یہ جس طریقے سے آپ نے وزیر داخلہ صاحب کی بات کی، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے خود اس کا نوٹس لیا ہے. اب یہ بھی دیکھیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے خود نوٹس لیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم نوٹس تو میرے خیال سے ثانیہ ساہیوال پہ بھی لیا گیا تھا، اس کے علاوہ ماڈل ٹاؤن پہ بھی لیا گیا تھا. کیا وہ بچے نہیں تھے ثانیہ ساہیوال کے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ماڈل ٹاؤن کے اندر لوگوں کو انصاف ملتا تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا. تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ ساہیوال دیکھیں، ساہیوال بھی ہے، لیکن دیکھیں بیس کہاں سے بنی؟ جب جب گولیاں ماری گئی، پاکستان کی جو میڈیا نے لائیو دکھایا کہ کس طریقے بے دردی سے شہید کیا گیا، لیکن اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے اس کو صاف شفاف اس کی انکوائری نہیں کرنے دی. ٹھیک ہے، اور یہ معاملات دبائے گئے. اگر میں کہتا ہوں کہ اسی ٹائم یہ اگر صاف شفاف انکوائری ہوتی تو آج شاید یہ دوسرا اسامہ کوہلی ستی کا شہید نہ. آپ کیا کہتے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ یہ اے ٹی ایس ہے، ایک پروفیشنل ہے، بچہ تھا، اس کو سمجھ نہیں تھی. کیا یہ حکومت کی جو ہے ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے پروفیشنل اہلکار کو اس طریقے سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں؟ ایک کیس ہوا تھا لاسٹ ٹائم میں 2017-18 میں سکندر آ کے اسلام آباد میں کتنے گھنٹے وہاں پہ بیٹھا رہا، یہی بات ہے. اس ٹائم تو کوئی اے ٹی ایس کا اہلکار ہمیں نظر نہیں آیا، اس ٹائم تو کوئی ایکٹیو جوان ہمیں نظر نہیں آیا جس نے جو ہے اس سکندر کو ٹارگٹ کیا ہو. اس بچے کو خالی سڑک پہ اسلام آباد میں رات کو روک کے آرام سکون سے، اے ٹی ایس کے پروفیشنل اہلکار تھے، یہ کوئی عام معمولی سے ہم جیسے عام عوام نہیں تھی، پروفیشنل اہلکار تھے جس کو پراپر طریقے سے روک سکتے تھے، ٹائر برش کر سکتے تھے. انہوں نے اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں. یہ یاسر صاحب یہاں آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، میری بات سنیں. یہاں بات ہو رہی تھی کہ ہم پولیس میں اصلاحات لائیں گے. آیا 2.5-3 سالوں میں 2.5 سال ہو چکے ہیں. کیا اصلاحات لائی گئی ہیں پولیس کے نظام میں؟ آئی جی اسلام آباد کے چینج ہونے سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا. کیا آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کسی ایک چھوٹے مقدمے میں ایک پولیس والے کو معطل کر دیا جاتا ہے تو کیا وہاں اس مقدمے میں چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے وفاقی وزیر تھے اعظم سواتی، ایک گائے ان کی زمین میں چلی گئی تھی تو اس پر آئی جی کو تبدیل کر دیا گیا تھا. آئی جی کے تبدیل ہونے سے مسئلہ یہ بات ہے، ایسا ہی ہے. اگر دیکھیں جتنے پچھلے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس طریقے سے پچھلے دور حکومت کے اندر بے شمار واقعات ہیں، 2 تو واقعہ آپ نے ایسا ہی بیان کی. اگر اسی ٹائم اگر بہتر طریقے سے اگر ان کے لواحقین کو انصاف ملتا تو یقیناً یہ نظام پورا درست ہو جاتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ٹیسٹ کیس ہے کہ ہمارے اس بھائی کو بے دردی سے شہید کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ہماری کوٹلی ستیاں کے جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں اور اگر خاموش ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک تحریک ہے. اسامہ شہید کے خون سے انشاءاللہ اس ملک میں انقلاب آئے گا، اور اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ، آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں جو حکومت کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. ہم تو آج بھی ان کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن سارا ملبہ پورے پچھلے 50 سال کا ملبہ ہمارے اوپر آپ نہیں ڈال سکتے. دیکھیں یہ پورا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو ہم نے چینج کرنا ہے. آہستہ آہستہ دیکھیں پولیس کے اندر کافی چینجنگ آئی ہے.
آپ یہ نہیں کہتے. دیکھیں پہلے سیاسی حوالے سے پولیس کو استعمال کیا جاتا تھا, آج اس طریقے سے نہیں کر رہے. وزیر اعظم پاکستان کا جو ایک سوچ تھی, جو آپ نے کہا 122 دن انہوں نے دھرنے میں جو لوگوں کو یہ سوچ دی, آج الحمدللہ ہمارا نوجوان باشعور ہے. آج آپ دیکھیں کہ چھوٹے سے اگر چھوٹا مسئلہ بھی ہو تو ہماری عوام اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں. اچھا, یہ چند قدم کے فاصلے پہ تھا, کیا پرائم منسٹر صاحب کو ان کے لواحقین کے گھر جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا گھر جانا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر ان کو انصاف نہ ملے, وزیر اعظم نے خود نوٹس دیا, وزیر اعظم نے زلفی بہاری صاحب کو وہاں بھیجا, وہاں سے عمر صاحب کے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, لواحقین کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی انشاءاللہ پوری ہوگی. ہم میری اپنی ایک خواہش ہے کہ اس کے اوپر موجودہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر نوٹس لیں. نبی صاحب, پولیس کے متنازع بیانات اور وہاں سے لواحقین کے بیانات پولیس کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ پولیس کی طرف سے دیکھیں جو FIR 2 سامنے لائی گئی تھی وہ فیک ثابت ہوئی ہیں. صحیح. کیا میرا سوال یہی ہے, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ وہ اس FIR کو ہو بھی جائیں, اس FIR کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ FIR جب بعد میں میچ کی گئی ہیں, ان کی ولدیت میچ کی گئی ہے, CNSE میچ کیے گئے ہیں, تو وہ فیک ثابت ہوئی. میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی تک وہ جو یہ فیک FIR سامنے لانے والے جو اہلکار ہیں یا جو پولیس کے ذمہ داران ہیں, ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے, اور جو اگر فیک نہیں بھی تھی, اگر وہ اس طرح کا کیس میں ملوث بھی تھے اسامہ, تو کیا پولیس کو یہ حق پہنچتا تھا کہ اس طرح کی کارروائی کرتے؟ ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں, اور ہم ایسے اقدامات سے پولیس میں اصلاحات نہیں لائی جا سکتی. اس طرح کے اقدامات کرنے سے ملک میں جو ایک افراتفری کا ماحول پیدا ہو رہا ہے. دیکھیں ایک طرف کی جو احتجاج کی کال دی گئی ہے, اس میں جب بڑی تعداد میں لوگ متوقع ہے کہ جمع ہوں گے, لیکن دوسری طرف مجھے بہت سارے لوگوں سے یہ میں نے سنا بھی ہے کہ دیکھیں نقیب اللہ محسود کے لوگ بھی تو کتنا عرصہ یہاں اسلام آباد میں بیٹھے رہے, ان کو کون سا انصاف ملا ہے. تو بیسک بات یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں اس عدل کے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس کی طرف آج تک توجہ نہیں دی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے میں تو کہتا ہوں کہ غریب جو ہے وہ اس میں پستا جا رہا ہے آئے روز. اس طرح کے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ اس میں پستے جا رہے ہیں, ان کو انصاف نہیں مل رہا. جو سرمایہ دار ہیں, جو جاگیردار ہیں, وہ پیسے کے بل بوتے پہ, دولت کے بل بوتے پہ وہ اس طرح کے انصاف کو خرید. عثمان صاحب آپ کی طرف چلتا ہوں, ایکشن کمیٹی جو بنائی گئی ہے, کل کے احتجاج کے بعد اگلا لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے آپ کے نظر میں؟ یہ تو اس کے بعد لواحقین ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے. میں صرف یہی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو FIR کا آپ نے ذکر کیا کہ 2 FIR کوئی سامنے لائی گئی ہیں, فیک FIRs ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ایون انٹینشنز ہیں پولیس کی. وہ پہلے سے ذہن بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور اسی ذہن بنا کر انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے. یہ بات ثابت کرتی ہے جو اس طرح کی فیک FIRs لائی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی کو فیصلہ کرنا, کیونکہ یسٹرڈے ہم نے دیکھا کہ جو اسامہ کے والد صاحب تھے, ان کا یہ بیان تھا کہ اسامہ کو گاڑی سے اتار کے گولیاں ماری گئی ہیں. بالکل انہوں نے یہ بات کی اور یہ ان کا حق تھا, اور انہوں نے عوام کے سامنے اپنی تمام جو بات تھی وہ رکھی ہے, اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا اور بڑے زور دے کے یہ مطالبہ کیا, اور ہم اس مطالبے کو انڈورس کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو فی الفور اس ایشو پر نوٹس لینا چاہیے تاکہ انصاف اس فیملی کو مہیا کیا جا سکے. پولیس اس کیس کو خراب کرنا چاہتی ہے. میں تو عثمان صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کرداروں نے وہ فیک FIR سامنے لائی ہیں, سب سے پہلے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. دیکھیے ان کے خلاف جب کارروائی عثمان صاحب کیا کہتے ہیں, انصاف ملے گا؟ اگر نہیں ملتا تو اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں انصاف کیوں نہیں ملے گا. انصاف ثانیہ ساہیوال, ہم ثانیہ ساہیوال کو دیکھ رہے ہیں 2.5 سال میں, ہم ماڈل ٹاؤن کو دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ اسلام آباد میں بہت سارے کیسز ہیں. پیش کرتا ہوں کہ اگر ساہیوال یا ان واقعات میں انصاف ہو جاتا تو آج یہ واقعہ ہی نہ پیش آتا. میں اپنے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں USA کی. USA کے اندر کووڈ کے دوران ایک بلیک اس کی ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ ایک پولیس والا مارتا ہے, صحیح, اور پورا امریکہ باہر نکل کے آ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو, ہمارے سماج کو بھی یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم زندہ لوگ ہیں, ہم زندہ قوم ہیں, ہمارے سماج ابھی تک اس کی موت نہیں ہوئی.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اسامہ کا احتجاج بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا اور یہ بارش انشاءاللہ برسے گی اور ہم یہ اس ملک کے اندر ایک مثال قائم کریں گے کہ آئندہ کے بعد کوئی اسامہ کسی کے اسامہ کو کوئی قتل نہیں کرے گا. صدر صاحب آپ کی جانب چلتا ہوں, کیا کہتے ہیں خان صاحب کا وہ جو 122 دن والے جو بیانات تھے اور وہ خان صاحب اور آج کے خان صاحب میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیں آج بھی وہی خان صاحب ہے, ان کی وہی سوچ ہے. اب دیکھیں کہ جو کیبنٹ کی میٹنگ ہے اس کے اندر علی اوان صاحب ہمارے جو وزیر اعظم کے معاملے خصوصی بھی ہیں اور اسلام آباد کے حلقے سے ہی, انہوں نے بالکل جس طریقے سے عثمان بھائی نے بات کی بڑی وضاحت سے پولیس کے حوالے سے بڑی سختی سے بلکہ الفاظ استعمال کیے. اور مجھے امید ہے کہ جو اسامہ کے لواحقین ان کو انصاف ملے گا. لیکن آپ دیکھیں پچھلا کیس تھا کوئٹہ کے اندر چغزی صاحب کے بھائی نے دن دیہڑے ایک آدمی کو گاڑی کے نیچے کچل دیا. آپ دیکھیں ان کا کیا بنا, ان کی جگہ 5-6 مزدور جو ہیں وہ ابھی تک کسی جیل میں وہ کہاں ہیں وہ باہر ہیں. اس ملک کے اندر بے شمار ایسے کیس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے سے ہی دیکھیں خان صاحب کی سوچ آج بھی وہی ہے, لیکن جو پچھلے سے ایک سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کو ہم نے چینج کرنا ہے. میں نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے, ہم سب نے مل کے کرنا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ابھی جیسے نوید بھائی نے کہا کہ جس کے پاس وسائل ہیں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اچھا وکیل پیش کر دے گا, اس کو کیس عدالت سے وہ بری ہو جائے گا. جس کے پاس وسائل نہیں ہے, اس ملک کے اندر جو مظلوم طبقہ ہے, جو غریب اور مڈل کلاس کے لوگ ہیں, وہ پیچھے جا رہے ہیں. لیکن 2 سال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے اندر کافی بہتری آئی ہے اور مزید ابھی بہتری کی ضرورت ہے. تو عمران خان کی ایک سوچ ہے انشاءاللہ کہ ہم نے 5 سال پورے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, ہم 5 سال پورے کریں گے. آپ کو 5 سال کے بعد نظر آئے گا کہ پولیس اور تمام محکمے جو ہے ان کے اندر بہتری ہے. اچھا نوید صاحب, کیس کا اصل وقوع کیا ہے؟ اے ٹی ایس اس اہم اتنے آخری لیول پر پہنچ گئی, آپ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیس کی طرف سے شاید اس کو بھی ایک پولیس مقابلہ شو کرنا تھا. جس طرح روٹین میں بہت سارے لوگ کئی اس سے پہلے اسامہ پولیس مقابلہ شو کر کے مارے گئے ہیں, جن کا آج تک کسی کو کوئی خبر تک نہیں ہے. اور یہ بھی اسی نوعیت کا کیس پولیس کی طرف سے بنایا جا رہا تھا. لیکن میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اہل کوثار کو اور یہاں بسنے والے سب لوگوں کو, اور راولپنڈی اسلام آباد کے ان غیور عوام کو جو اس دن نکلے اور اس طرح نکلے کہ وہ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے جب تک ان کو کوئی یقین دہانی نہ کرائی جاتی. اس کے بعد بھی جب وہ ابھی تک مطمئن نہیں ہے تو کل ایک احتجاج کا یہ سلسلہ جو ہے وہ پھر سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ بیسکلی. لیکن نوید صاحب پچھلے دور حکومت کے اندر یا جس میں پولیس مقابلے ہوتے تھے یا جس طرح معاملات تھے, کم از کم اس حکومت کو آپ کی کریڈٹ دیں کہ کم از کم اس دور حکومت کے اندر ایسا کوئی واقعہ نہیں آیا جیسے پولیس مقابلہ لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر جیسے پولیس مقابلوں میں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جاتا تھا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پولیس کے اندر بہتری آئی ہے. لیکن ابھی ہم نے یہ پچھلے 6 ماہ میں یہ دوسرا واقعہ ہے, یہ دوسرا اسامہ ہے کوٹلی ستیاں کا. صدر بھائی دیکھیں اسامہ یہ دوسرا, میں کہتا ہوں کہ اگر میں اپنے لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ پہلا اسامہ جب پولیس گردی کا نشانہ بنا تھا تو اس وقت اگر نوٹس لے لیا جاتا تو آج شاید دوسرا اسامہ اس وقت ہمارے جو یہاں اس حلقے سے منتخب ایم این اے اور ایم پی اے دونوں نے آپ کے سامنے آئی جی صاحب کو سارے معاملات تک ہم لوگوں نے بالکل فائٹ کیا اور اس کیس کے اندر بھی ہم ان کی شانہ بشانہ کھڑے. عثمان صاحب کی طرف چلتے ہیں. عثمان صاحب آپ کی بات سنتے ہیں, اس سے پہلے میرا ایک سوال بھی ہے, جی آئی ٹی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی بہت جی آئی ٹی بنائی گئی ہیں, کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا. میں اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی, میرے فاضل دوست نے بات کی اس ایشو پر کہ پہلے مقابلے ہوتے تھے, میں اس پر اپنی یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ پولیس میں یہ ریفارم ہوئی ہے کہ پنجاب کے اندر سے 6 آئی جی تبدیل ہوئے. صحیح. پولیس کے اندر یہ ریفارم ہوئی کہ اسلام آباد کے اندر سے 3 آئی جی تبدیل ہوئے. پولیس کے اندر یہ ریفارم ہوئی کہ سائبال کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو دن دہاڑے روک کر روڈ کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے. اور پولیس کے اندر یہ ریفارم ہوتی ہے کہ ریاست پاکستان کا وزیر اعظم خود 1 کروڑ روپے کا چیک جا کر ان کے لواحقین کو دے کر ان کے خون کو خریدتا ہے. پولیس کے اندر یہ ریفارمز کی گئی ہیں. مجھے کوئی ایک سیکٹر بتا دیں, آج کوئٹہ کے اندر 5 دن سے 11 لاشیں رکھ کے -60 ڈگری درجہ حرارت پر
آپ سوچ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر بیٹھے ہیں، خواتین جن کے جنازے اٹھانے کے لیے جن کے بھائی ختم ہو چکے ہیں، وہ خواتین اپنے بھائیوں کے جنازے رکھ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ بے حس ریاست دس سے مس نہیں ہو رہی، اور ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پچھلے لوگوں نے کیا کر دیا۔ آپ پچھلے کو چھوڑیں، 2.5 سال کے اندر آپ نے کون سی قیامت برپا کر دی ہے؟ واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، کوئٹہ کے پہلے بھی واقعہ ہوا، اس میں کیا صدر صاحب عثمان صاحب کو سن لیتے ہیں۔ 2013 کے اندر جب کوئٹہ کے اندر ایک دل خراش واقعہ ہوا تھا ہزارہ برادری کے اندر، تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور عمران خان یہ مطالبہ کر رہے تھے کوئٹہ کے اندر کہ وزیر اعظم کو یہاں پر آنا چاہیے اور وزیر اعظم کو ایکشن لینا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف رات کے 12 بجے وہاں پر پہنچا تھا، اور اس نے اپنی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ختم کر کے کوئٹہ کے اندر اپنا گورنر راج لگایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا، میرا یہاں پر موقف کوئٹہ کے حوالے سے نہیں ہے، میں یہاں پر اسامہ شہید کے حوالے سے بیٹھا ہوں، میں بات اسامہ شہید کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جب ہم فیکٹس پر بات کرتے ہیں، میں اس بات پر بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نے سوشل میڈیا پر باقی جماعتوں کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ بھرپور احتجاج کیا اور اپنی قیادتوں کی جہاں پر انہوں نے غلطی کی اس کی بھرپور مذمت کی ہے۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے جب بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ حکومتیں چلی جانی ہے، یہ حکومتیں سدا نہیں رہنی ہے، کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، 2 سال 3 سال کے بعد پی ٹی آئی کا میں یہاں پر بحثیت جو بھی بات کروں، میں بحثیت ایک انسان کی بات کر رہا ہوں۔ صدر صاحب یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، پی ٹی آئی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی کا ورکر کیوں نہ اس پہ احتجاج کرے، کیوں نہ اس نظام کے خلاف آواز اٹھائے کہ جبکہ ان کے 22 سالوں کے ارمانوں کا خون ہو رہا ہو، جو وہ جس نظام کے لیے کوششیں کر رہے تھے، وہ جس نظام کے لیے ان کی امید تھی، جب اسی نظام میں انہی کے کارکن جس طرح اسامہ پی ٹی آئی کا کارکن تھا، وہ جب اس کی بھیڑ میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، آج کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ سیاست کو نہ چھیڑا جائے، ہمارا مقصد صرف اس ٹائم اسامہ صدیقی کے، ہم چاہ رہے ہیں اسی گورنمنٹ کے ہاتھوں سے انصاف ہو، انشاءاللہ اسی گورنمنٹ کے ہاتھوں سے یہ مثال بنے اسامہ کے نام پہ، یہی گورنمنٹ میں امید ہے کہ اسامہ کے نام سے قانون سازی کرے۔ صدر صاحب ریاست کدھر کھڑی ہے، دیکھیے کیا انصاف ملے گا اسامہ کو؟ ہم بالکل پر امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا، اور جیسے عثمان بھائی نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی اسامہ شہید کی جو لائقین ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح دوسرے ہمارے جماعتوں کے دوست آئیں گے وہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی زیادہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جس طرح عثمان بھائی نے بات کی، یہ کوئی سیاسی موقع نہیں ہے ہمیں سیاسی بحث کا، لیکن یہ بڑا مشکل وقت ہے اسامہ کی فیملی کے لیے، وہ ہمارا بھائی تھا، اس کے ساتھ جو ظلم ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کہیں تاریخ میں مثال نہیں ملی، جس بے دردی سے اس کو شہید کیا گیا۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جو پولیس کا نظام بالکل ہی 100% صحیح ہو گیا، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ پولیس کے اندر کافی اصلاحات ہوئی ہیں اور بہتری ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ امید ہے کہ آئندہ جو ہمارا 2-2.5 سال کا عرصہ ہے اس میں انشاءاللہ مزید یہ پولیس کا نظام بہتر کرے۔ ایک بات یہاں سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال ہمارا ایک چیز پر کنسنسس ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو، کیونکہ اس ملک میں دیکھے سموسے پکوڑوں پہ بھی سوموٹو نوٹس لیے جاتے ہیں، تو یہ ساری جان کا ضیاع ہے، اس کو سوموٹو نوٹس لینا چاہیے۔ ہم یہاں سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لیے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کل آپ وہاں سے بھی یہ مطالبہ کریں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس ایشو پر سوموٹو نوٹس لینا چاہیے اور اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور حکومت پاکستان کے لیے یہ ہے کہ وفاقی پولیس بالخصوص اسلام آباد کی پولیس ماضی میں یہ ایک مثالی پولیس ہوتی تھی صوبوں کی بنسبت، کہ اس کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی تھی کہ پاکستان کے اندر جو اسلام آباد میں پولیس ہے وہ ایک مثالی پولیس ہے، ان کا کردار مثالی ہے۔ تو حکومت سے یہ مطالبہ کریں گے کہ کم از کم اس مثالی پولیس کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے، اس طرح کے پولیس کی میں اصلاحات جو لانے کا جو مشن تھا حکومت پاکستان کا، وہ اس میں اگر اصلاحات کر دی جائے، اب بڑی دیر ہو گئی ہے، میرے خیال میں 2.5 سال ہو گئے، تو اب انہیں کر لینی چاہیے، تو اس سے انشاءاللہ آئندہ اس طرح کے واقعات کم از کم نہیں ہوتے۔ اچھا، میں لاسٹ میں آپ تینوں سے صرف ایک ہی سوال کروں گا، آپ تینوں نے اپنے شارٹ ٹائم میں اس کا جواب دینا ہے، انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں
عثمان صاحب اچھی امید رکھنی چاہیے، ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ انصاف ہوگا. صدر صاحب انشاءاللہ یہ انصاف ہوگا. میری صاحب آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ نوٹس لیں. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جی تو ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا آج کا. ہم امید کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں اسامہ کے لواحقین کو انصاف ضرور ملے گا. اور آخر میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے نام ایک پیغام کہ مقتل سے آ رہی ہے صدا، اے امیر شہر، اظہار غم نہ کر میرا قاتل تلاش کر. اللہ نگہبان.